بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر چل رہا تھا مفلس بندے کا۔ وہ کون ہے؟ جس کے پاس کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی پرہیزگاری، کوئی تقوی، کوئی اخلاق اور کردار نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا انعام کیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے، اس کی تعظیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو وہ بندہ خود حیران ہوگا، یہ مقام کو صدیقین کا ہے، نبیین کا ہے، شہداء کا ہے، مجھے کیسے مل گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا یہ تجھے انعام و اکرام جو ملا ہے تجھے اپنے بھائی کو معاف کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ بھائی سے مراد اخوت، دینی رشتہ، انسانیت کے ناطے جو کسی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا الہ العالمین مجھے اس بھائی سے انصاف دلائیے، رب تعالیٰ دوسرے آدمی سے فرمائے گا کہ اسے اس کا حق ادا کرو۔ وہ عرض کرے گا الہ العالمین میرے پاس نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا، میں کیسے اس کا حق ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ اسے انصاف چاہنے والے سے فرمائے گا آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گے اللہ اس کے عوض میرے گناہوں کا بار بوجھ اس پر کر دیجئے، میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے، اگر نیکیاں نہیں دے سکتا میرے گناہ لے لے، اس نے مجھے یوں ایسے ستایا تھا، تنگ کیا تھا، جو بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہائے اطہر اشک بار ہوگی، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر فرمایا بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا، لوگ اپنے گناہ دوسروں پر ڈالنے کے خواہش مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھو۔ وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا کہ میں نے سونے اور چاندی کے اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کون سے نبی، صدیق یا شہید کے ہیں؟ رب ذوالجلال فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے دے دوں گا۔ وہ کہے گا اے اللہ ان کی قیمت کس کے پاس ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ان کی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں باہم سلوک کرا دے گا۔ بات یہاں تک حدیث کی تھی۔ اب ذرا یہ کہ آج کے دور میں کیا کوئی اس انعام کا مستحق ہے؟ کیا کوئی ایسا کر پائے گا؟ جب اس دور میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا بھائی چارہ قائم نہیں رکھ سکتے، تو پھر آج یہاں بیٹھ کر 1400 سال پہلے لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے اثر سے، آپ کی صحبت سے وہ فیض یاب ہوئے، آپ ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے، آج ہم بیٹھ کر ان پہ طنز کریں، تنقید کریں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے، تمہاری اوقات کیا ہے اس دور میں ہونے کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک
وجہ تنازع بنا کر لوگ ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا منصف اور بڑا حکیم و دانا اور ثالث تصور کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی فیض احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، علی اور معاویہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی سیریں کر رہے ہوں اور ہم ان کے خلاف باتیں کر کے جنت کے بائیں ترس رہے ہوں اور تماشا دیکھ رہے ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دل سے تمام کینہ، حسد اور بغض کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا، ایسے داخل نہیں کرتا۔ میں نے غلین علی سرر متقابلین۔ تو اس لیے بغض و حسد کو چھوڑو، تنازعات کو چھوڑو۔ اگر آج ہم صحابہ پہ طنز کرتے ہیں یا کسی سلف پہ طنز کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تزکیہ نفس نہیں کر سکے، صحابہ تابعین کی، تابعین تبع تابعین کی، اور یوں چلتے چلتے سلسلہ ہم تک پہنچے، اور ہمارا تزکیہ نفس پھر کس نے کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر سکتے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کون کرے گا؟ تو لہٰذا اس بات کو سوچئے، صحابہ کرام کو، سلف صالحین کو قرآن کی نظر میں دیکھیے، قرآنی اوراق میں دیکھیے، تاریخ اوراق میں نے دیکھیے۔ تو اس ارشاد سے یہ پتہ چلا اور یہ بات تاکید سے پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق بہتر بنائے، لوگوں سے نیکی کرے۔ اے بھائی انسان ذرا غور کر اگر تیرا نامہ اعمال اس دن مظالم سے پاک ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے لطف و کرم سے بخش دے اور تجھے یہ سعادت ابدی کا یقین ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے واپس لوٹتے ہوئے تجھے کتنی خوشی اور مسرت ہوگی، تیرے جسم پر رضائے الہی کا لباس ہوگا، تیرے لیے ابدی سعادت ہوگی اور وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور اس وقت تیرا دل خوشی اور شادمانی سے اڑا رہا ہوگا، تیرا چہرہ سفید نورانی اور 14ویں کے رات کی طرح چمک رہا ہوگا، تو سر اٹھائے ہوئے فخر سے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوگا، تیری پیٹھ گناہوں سے خالی ہوگی، جنت کی ہواؤں اور رضائے الہی کی ٹھنڈک سے تیری پیشانی چمک رہی ہوگی، ساری مخلوق کی نگاہیں تجھ پر ہوں گی اور وہ تیرے حسن و جمال پر رشک کریں گے، ملائکہ تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہوں گے اور کہتے پھریں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، نام لے کر تیرا، تیرے باپ کا نام لے کر تیری تعریف و توصیف کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اپنے سے بڑے کی عزت اور تعظیم اور توقیر کرنا، طنز و تنقید کے تیر نہ برسائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسی کتاب اور ایسی تعلیم دے کر بھیجی جو اپنے آنے والوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اساتذہ کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، کبھی طنز نہ کرو، وہ جاہل ہو کر بھی تیرے عالم ہونے سے بہتر ہیں۔ بے شک تم میری اس بات پر جو مرضی کہو، ماں باپ اور اساتذہ کے اوپر طنز کرو گے، تنقید کرو گے، وہ ان پڑھ ہو کر تیرے عالم اور فاضل ہونے سے بہتر ہیں، تمہارا ڈگری ہولڈر ہونے سے بہتر ہیں۔ وہ ان کے پاس تجربات ہیں، اس کے پاس عمل ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ علم۔ بے عمل کس چیز پہ فخر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی نعمت خاص، قرب خاص، مقام خاص، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا نا، خوف کیا، اس کے 2 مقام ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ اس لیے معافی کو اپناؤ اور تزکیہ نفس کو عام کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعام اور بڑے اکرام ہیں۔ اللہ سب کو معاف کرنے کی توفیق دے۔